अस्सलाम वालेकुम, आदाब से जी डियर लिसनर्स। कहिए कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और आपके लिए लेकर आई हूँ नावल की लास्ट एपिसोड। जी हाँ, आज ये नावल जो है वो इख्तिताम पसीर हो रहा है। तो बढ़ते हैं एपिसोड की जानिब। नावल की फरमाइश हमसे की है अरूसा ने। नावल का नाम है हुस्नुल माब, मुसन्निफ़ा हैं मरजान कुतब। आखिरी किस्त। आप अभी तक वापस नहीं गई? अदन से मिलकर वो जैसे ही रोड क्रॉस करके पार्किंग की जानिब बढ़ी, पीछे से आती आवाज़ पर चादर ठीक करके पलटी और सामने खड़े मीज़ान हैदर को देखकर कदरे ताज्जुब से इर्द गिर्द देखा। मैं वापस जाने के इरादे से नहीं आई। नाक चढ़ाकर बड़े मज़े से उसकी मालूमात में इजाफा करने और उसको चिढ़ाने के लिए बताया गया, मगर दूसरी जानिब चिढ़ने की बजाय मुस्कुराहट दौड़ती देखकर ज़ैनब का माथा ठनका। ये आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? पीछे को चेहरा करके उसने मीज़ान हैदर की चमकती आंखों और मुस्कुराते चेहरे को देखकर मशकूक लहजे में सवाल उठाया, जबकि उसके अंदाज पर मीज़ान नफ़ी में सर हिलाकर रह गया। ये दोनों बहन भाई एक जैसे थे, अच्छे भले मूड का सत्यानाश कर देने वाले। मैं कैसे देख रहा हूँ आपको? उसने बाजू सीने पर लपेटकर यूं सवाल किया जैसे उसके पास फुर्सत ही फुर्सत हो। ज़ैनब को उसके अंदाज चौंका रहे थे। कई बार की मुलाकातों और इत्तफाकी टकराव में हर बार मीज़ान हैदर की आंखों का तासुर बदलता महसूस होने लगा था, मगर वो इसे अपना वहम समझकर झटकती आ रही थी, जैसे मैंने आपका उधार देना हो या जैसे मैं कोई चोर हूँ। उसके अंदाज पर मीज़ान ने खंगार कर साइड पर देखा। चोर तो हैं आप। उसके यूँ साफ गोई से कहे जाने पर ज़ैनब का मुंह हकीकतन खुल गया। वो इस इल्ज़ाम पर हक्का बक्का रह गई। भाई भरी नहीं, मेरा मतलब है खाली पार्किंग लॉट में उसको चोर कहा गया था, इसलिए उसका गुस्सा जायज़ था। यहाँ गलती भी तो सरासर मीज़ान हैदर की थी। कसम से आपको भाई ने क्या सोचकर अपना दोस्त बना लिया है? नखुवत से कहकर सर झटकते हुए उसने रिमोट से गाड़ी खोलकर मीज़ान का सारा इत्मीनान गर्क कर दिया। वो तो यहाँ कोई फिल्मी सा जवाब देने को तैयार था और ये मोहतरमा है कि वेट, भाई कहाँ से आ गया बीच में? आपको पूछना चाहिए था कि मैंने आपका क्या चुराया है। अमूमन ऐसे ही सवाल नहीं आता। उसके होंक होकर कहे जाने पर ज़ैनब ने बमुश्किल अपने चेहरे के संजीदा तासुरात पर काबू रखा। मुस्कुराहट उसके चेहरे से फूटने को बेकरार हो रही थी। नहीं, अमूमन ऐसा बेतुका सवाल नहीं पूछा जाता, क्योंकि चोरी करने वाले को मालूम होता है उसने कब किसका क्या चुराया है। उसके इतने फसीह व बलीग जवाब पर मीज़ान अश कर उठा। वो वाकई जब्बार की बहन थी, उसकी तरह ही मीज़ान हैदर का दिमाग घुमा देने वाली। लेकिन अगर चोरी आपकी हुई हो तो बहुत अच्छा हुआ, और जो भी चोरी हुआ है भूल जाएं कि आपको कभी वापस भी मिलेगा। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठते हुए उसने मीज़ान के दिल की धड़कन रोक दी। इस दुनिया में उसके अलावा कोई और भी थी जिसको दिमाग की दही करना आती थी। ये जान लेना धड़कन रोक देने वाली मालूमात थी। वैसे मुझे वापस लेने की ख्वाहिश है भी नहीं। उसकी गाड़ी स्टार्ट होने पर उसने इस संजीदगी से कहा कि सामने देखती ज़ैनब ने चौंक कर उसके तासुरात को देखा। वो संजीदा बहुत कम होता था, मगर जब भी होता था तो कमाल। इससे आगे वो सोच नहीं सकी। निगाहों का जाविया तेज़ी से बदल लिया गया। दिमाग, खैर उसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है। सहूलत से कंधे उचकाकर उसने जाने से पहले जैसे उसे खूब तपा कर जाना था, जबकि मीज़ान ने नहायत आराम से नफ़ी में सर हिलाया। दिल जो कि मैं लेता हुआ और आप वापस देती हुई अच्छी नहीं लगेंगी। ज़ैनब के शशदर चेहरे और फैली स्याह आंखों को देखकर नहायत इत्मीनान से कहकर वो उसे वहीं हैरान छोड़कर अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया, जबकि मुंतशिर होती धड़कनों से ज़ैनब वहीं देखती रह गई जहां वो गया, जो बहुत एहतराम के बावजूद भी उसको तपाने से बाज नहीं आता था। और अब जाते जाते ये क्या कह गया था वो उससे? इतने सारे लोगों को कौन इनवाइट करता है जब्बार? आईने में नज़र आते जब्बार के उभरते अक्स को देखकर हुस्नुल माब ड्रेसिंग टेबल पर ब्रश रखकर उसकी जानिब पलटी। उसको दोपहर में नूरा ने वलीमे पर शिरकत करने वाले मेहमानों की फहरिस्त थमाई थी, और वो इतनी कसीर मेहमानों की तादाद देखकर दंग रह गई। रात होने का बमुश्किल इंतज़ार करते ही उसने जैसे ही जब्बार कमरे में दाखिल हुआ तो उसे बाज़पुर्स करना लाजमी समझा। हाथ में थामा कोट और बैग सोफ़े पर रख कर वो उसकी खफा आवाज़ पर मुस्कुराते हुए उसकी जानिब आया, जिसके स्याह बाल आबशार की तरह उसके शाने पर बिखरे हुए थे और दुपट्टा निफासत से दोनों शानों पर झूल रहा था। उसको अपनी जानिब पलटता पाकर जब्बार ने उसको मुस्कुराकर देखते हुए नरमी से दोनों शानों से थामकर खुद से करीब करते हुए कंधे से लगा लिया। हुस्नुल माब की सारी खफकी हवा होने लगी। उसके हिसार में जो सुकून, जो तहफ़्फ़ुज़ उसे मिला था, वो इस फ़ानी दुनिया में कहीं भी नहीं था।
ایک تو آپ ناراض بھی نہیں ہونے دیتے۔ اس کے مدھم سے کہے جانے پر جبار آنکھیں موند کر مسکرا دیا۔ اس کی پشت آہستگی سے تھپتھپا کر اس کو پیچھے کر کے مصنوعی خفگی سے پھولے گالوں کو دیکھ کر مسکراہٹ دبائی۔ ولیمے کی دلہن ناراض اچھی نہیں لگتی۔ مسکراہٹ دبا کر اس نے جس انداز میں کہا، حسن المآب نے اس کو اسی مصنوعی ناراضگی سے گھورا۔ ولیمے کی دلہن کو ناراض بھی نہیں کرتے۔ جواب بھی اس کے برابر ہی آیا تھا۔ جبار اس کے یوں لاجواب کرنے پر مسکرا دیا۔ کیا ضرورت ہے جبار اتنے لوگوں کو دعوت دینے کی؟ اس کی پھر سے وہی بات تھی۔ ضرورت ہے نا جناب من، میرے بس میں ہو تو پوری دنیا کو بتاؤں کہ حسن المآب قلب جبار کی ہے۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اس نے اس قدر الفت سے کہا کہ حسن المآب کی آنکھیں دھندلانے لگیں۔ محبت اور محبت بھری باتوں میں جبار سے کوئی نہیں جیت سکتا تھا۔ کیا ہوا؟ جبار کی سنجیدہ نظروں پر اس نے چونک کر پوچھا۔ وہ نظریں زمانے بھر کے جذبے اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھیں۔ صحیح کہتے ہیں کہ محبت ذات کی تکمیل ہوتی ہے۔ مجھے اور میری ذات کو مکمل کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ حسن اس کے شانوں کو نرمی سے تھام کر کہتے ہوئے اس نے حسن المآب کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ ان 5 دنوں میں وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ ان 5 دنوں میں مسکراہٹ نے اس کے چہرے کو ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ ولیمے کی تقریب کا آغاز رات 7 بجے حسن منزل میں ہو گیا تھا۔ مہمان کم تھے، یعنی بہت قریبی۔ بالآخر یہاں بھی حسن المآب کی فتح ہوئی تھی۔ تمام مہمانوں سے ملتے جبار کی نگاہیں بار بار بے چینی سے گھر کے اندرونی دروازے کی جانب اٹھتی، کیونکہ زینب اور لیلی حسن المآب کو لینے گئی ہوئی تھیں۔ اس کی نظروں کی معصوم سی بے اختیاری میزان، عاقب اور معیز سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ تبھی انہوں نے مسکراہٹ دبا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ اس ولیمے پر تمام رشتہ دار مدعو تھے، وہ بھی جو زیبا اور اس کے جبری نکاح کے ہونے اور پھر ٹوٹ جانے کو جانتے تھے۔ وہ سب لوگ بے صبری سے بیٹھے اس عورت کے انتظار میں تھے جس نے اتنے سالوں سے زیبا کو برداشت کرتے، ضبط کر کے بیٹھے شخص کا ضبط رخصت کر دیا تھا، اور یوں کیا تھا کہ اس نے اپنے سخت طبیعت دادا کا بھی خیال کیے بغیر اس جبری رشتے کو پل بھر میں توڑ کر رکھ دیا۔ سید قاسم مجتبیٰ بھی لوگوں سے مسکراتے ہوئے مل رہے تھے۔ جبار نے ان سے سلام دعا کے علاوہ کوئی بات نہیں کی تھی، نہ ہی ان کے مسکراتے پرسکون چہرے کی وجہ جاننے کی کوشش کی۔ خجستہ بیگم زیبا کے ساتھ درمیان والے ٹیبل فروہ اور مروہ بیگم کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ ان کو آنا ہی تھا کیونکہ وہ مزید جگ ہنسائی نہیں چاہتی تھیں۔ ظاہر ہے زیبا کی کوئی عدت نہیں تھی، تبھی پوری طرح سے تیار زیبا گردن اکڑائے بیٹھی تھی۔ دلہن آ گئی۔ کچھ عورتوں کے شور پر سب کے ساتھ زیبا نے بھی چہرہ پھیر کر وہاں دیکھا جہاں سے آبنوسی دروازے کی سیڑھیاں اتر کر لیلی اور زینب کے ساتھ سبک رفتاری سے اتر کر آتی حسن المآب کا حسن آج رات کی تقریب کی ساری خوبصورتی اور رعنائی کو مات دے رہا تھا۔ اس کی نظریں میکانگی انداز میں دور کھڑے جبار تک جا کر ٹھہر گئیں، جو ایک ٹرانس میں آہستہ مگر مضبوط قدموں سے سب لوگوں سے معذرت کر کے حسن المآب کی جانب مسحور ہو کر بڑھ رہا تھا، جو جیسے کوئی اپنی منزل کی جانب دیوانہ وار بڑھتا ہے۔ لیلی اور زینب نے اس کے قریب آنے پر حسن المآب کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ قریب آ رکتے قدموں پر حسن المآب کی پلکیں لرز کر اٹھیں۔ سامنے سفید شرٹ پر سیاہ ویسٹ اور سیاہ پینٹ پہنے، نفاست سے گھنے اور بڑے ہو چکے بال پیچھے بٹھائے قلب جبار کھڑا تھا۔ اس کا محرم، مکمل صرف اس کا۔ دل آسودگی سے دھڑک کر اس وجیح مرد کو دیکھ رہا تھا جس نے دنیا کی تمام عورتوں کو جھٹک کر اس کا انتخاب کیا تھا۔ ایسے کیا تھا کہ وہ اپنے ہونے پر نازاں ہو گئی تھی۔ اسے خود پر بے انت پیار آنے لگا تھا کیونکہ وہ قلب جبار کی بے لوث چاہت اور الفت تھی۔ جبار نے آنکھوں میں دھڑکتے دل اور شوق کے ان گنت دمکتے جگنوں کے ساتھ سیاہ مخمور ہوتی نگاہوں سے اس کو دیکھا، جو سرمئی رنگ کے شرارے میں سر پر نفاست سے حجاب کے اوپر کامدار دوپٹہ اوڑھے ہلکے میک اپ کے ساتھ دل کی دھڑکنیں منتشر کر رہی تھی۔ جبار کا جی چاہا یہیں سب کے سامنے کھڑے کھڑے اس حسن دل آویز پر قربان ہو جائے، اور اپنی اس سوچ پر مسکرا اٹھتے ہوئے اس نے باقی 2 قدموں کا فاصلہ بھی یکمشت پار کیا۔ اس دلکش چہرے کو دیکھ دیکھ کر نگاہ بھر نہیں رہی تھی اور دل تھک نہیں رہا تھا۔ میں آئے؟ نگاہ جھکا کر ان سبز سارے زمانے سے حسین آنکھوں میں دیکھ کر اس نے اپنی دونوں خالی ہتھیلیاں اس کے سامنے پھیلائیں۔ حسن المآب کی پلکیں لرز کر جھکی اور لمحے کی دیر کیے بغیر اس نے اپنے مہندی سے سجے دونوں ہاتھ ان مضبوط، پرحدت، مہربان اور دل پسند ہاتھوں میں دے دیے۔ اس کے خالی ہاتھ جیسے بھر دیے گئے۔ اس نے جھکی نظریں اٹھا کر اپنی جانب مسکراتی نظروں سے دیکھتی حسن المآب کو دیکھا اور پھر آگے کو ہو کر اس کی روشن پیشانی ہونٹوں سے چھو لی، اور وہ دل فریب منظر کیمرے کی آنکھ نے ہمیشہ کے لیے امر اور جاویدانی کر دیا۔ پیچھے ہو کر اس نے ایک نظر اس گلابی ہو کر دہکتے چہرے پر ڈالی اور پھر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے سٹیج کی جانب بڑھ گیا۔ بہت سی سراہتی اور جل کر خاک ہوتی نظریں ان دونوں کے تعاقب میں تھیں۔
مگر وہ نگاہوں سے بے پرواہ ایک دوسرے کی سنگت اور چاہت میں بے حد مطمئن، پرسکون اور خوش تھے۔ زینب مسکراتی نظروں سے ان دونوں عزیز جان لوگوں کو دیکھ کر دل میں ڈھیروں دعائیں کر رہی تھی۔ تبھی اپنے برابر آ کھڑے ہوتے میزان حیدر نے اسے چونکا دیا۔ دل سے اس آخری ملاقات میں کہی گئی بات محو نہیں ہوئی تھی۔ پچھلی بار کی طرح اب کوئی فضول مذاق مت کرنا، آج میں بے حد خوش ہوں۔ ناک چڑھا کر اسے دیکھے بغیر صاف ہری جھنڈی دکھائی گئی۔ میزان نے چہرہ پھیر کر فرصت سے بڑی سی چادر میں چھپے اس بے خبر معصوم حسن کو دیکھا اور پھر بے ساختہ مسکرا دیا۔ خوش تو میں بھی بہت ہوں، لیکن نہ پچھلی بار مذاق کیا تھا، نہ اب کروں گا۔ کچھ معاملات میں بہت سنجیدہ ہوں میں۔ اس کے ٹھٹکتے چہرے کو دیکھ کر بہت رسانیت سے جواب آیا۔ زینب نے چہرہ پھیر کر اسے دیکھا، جس کی نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کرنے کے باوجود بھی بے لگام نہیں تھیں۔ وہ اسے ایسے احترام سے دیکھتا ہوا کسی بے نام سے جذبے سے متعارف کروانے لگا۔ زینب نے تیزی سے نگاہیں پھیر لیں۔ ان دونوں کے گرد چند لمحے کی خاموشی طویل ہونے لگی۔ اس عجیب کچھ کہتی خاموشی سے اس سے پہلے کہ وہ بھاگ کھڑی ہوتی، میزان حیدر کی مدھم آہستہ لہجے نے اس کے دل کی دھڑکن ساکن کر دی۔ میں آپ کے لیے سنجیدہ ہوں سیدہ زینب۔ اس مدھم سی اطلاع نے سیدہ زینب کے قدم زنجیر کر دیے۔ چہرہ پھیر کر تعجب سے دیکھا کہ آیا یہ اسی نے کہا ہے۔ اس کے دیکھتے ہی میزان نے بھی چہرہ پھیر کر اس کو دیکھا۔ ان حیران الجھی ہوئی نگاہوں کا سنجیدہ مبتلا ہو چکی آنکھوں سے زبردست ٹکراؤ یوں ہوا کہ دونوں جانب کے دل کی دھڑکنوں کی چال بدلنے لگی۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ جیسے واقعی سمجھی نہیں تھی یا اسے اپنے الفاظ سے پھرنے کا ایک موقع اور دے رہی تھی۔ میزان چل کر عین اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں زینب۔ اس کے لہجے میں اس قدر نرمی اور مٹھاس سمٹ آئی تھی کہ زینب آنکھیں پھیلائے تحیر سے اس کو دیکھنے لگی، جس سے اس کے ٹاکرے ہوئے ہی تھے اور ہر ٹاکرے میں دونوں نے ایک دوسرے کو دو بدو جواب دے کر حساب بے باک کیے تھے۔ تو ایسے میں یہ خواہش کہاں سے آ گئی؟ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، وہ زینب کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات کو سمجھ کر فوراً بولا، جبکہ زینب جھینپ کر تیزی سے پیچھے ہوئی۔ لیکن دل کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، ان آنکھوں میں دیکھ کر ٹھہر ٹھہر کے جیسے اسے جتایا گیا۔ زینب نے ٹھٹک کر ان آنکھوں میں دیکھا جہاں کوئی جذبہ ہلکورے لے رہا تھا، وہی جذبہ جو وہ اپنے بھائی کی آنکھوں میں حسن المآب کے لیے شوق بن کر اترتے دیکھ رہی تھی۔ مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں، میں آپ کو پسند کرنے لگا ہوں۔ اس نے اسی آہستگی اور نرمی سے چند قدموں کا فاصلہ پاٹ کر عین اس کے سامنے آ کر کہا، اور پھر ان ششدر ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر مسکراہٹ دباتے ہوئے اس کے برابر سے ہو کر گزر گیا۔ وہ جس جذبے کو محسوس کر رہا تھا جانتا تھا کہ وہ پسندیدگی سے آگے کا جذبہ ہے، مگر کم از کم زینب کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زینب نے رکتی دھڑکنوں سے چہرہ پھیر کر اس کی ہستی ہلا کر مضبوط قدموں سے دور جاتے شخص کو دیکھا اور چہرہ پھیر کر اپنے دل کے مقام پر ہتھیلی رکھ کر گہرا سانس لیا۔ جو کچھ اس نے سن لیا تھا اس پر یقین کرنا کچھ ایسا مشکل امر بھی نہیں تھا۔ اپنی اپنی چاہتے ہیں لوگ اب جو بھی کہیں، ایک پری پہ کر کو ایک آشفتہ سر اچھا لگا۔ حسن المآب کے اصرار پر اس نے کم ہی مہمان مدعو کیے تھے، مگر پھر بھی لوگ کافی زیادہ ہو گئے تھے۔ رات 11 بجے تک ایک ایک سے حسن المآب کو ملوا کر اس نے حسن المآب کے چہرے پر اترتی تھکن کو دیکھا اور ٹھہر گیا۔ میں تھک گئی ہوں جبار، اس کے پوچھنے سے قبل حسن المآب نے اس کا بازو تھام کر آہستگی سے کہا۔ جبار نے اس کی پشت نرمی سے تھپتھپا کر لیلا اور زینب کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ تبھی اس کی نظر اپنی جانب آتی زینب سے ٹکرائی۔ زینب بچے، حسن کو کمرے میں لے جاؤ، قریب آنے پر جبار نے اس کو کہا، جبکہ حسن المآب زینب کا چہرہ دیکھ کر ٹھٹک گئی، مگر خاموشی سے زینب کا پھیلا ہوا ہاتھ تھام کر جبار کو ایک نظر دیکھے اس کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ مہمانوں میں سے کافی لوگ رخصت لے کر جا چکے تھے، صرف قریبی لوگ رہ گئے تھے جو یہیں شہر میں رہتے تھے۔ ابھی وہ وہیں دیکھ رہا تھا جہاں زینب اور حسن المآب گئی تھی، تبھی کھنکھارنے کی آواز پر چونک کر پلٹا۔ اس کے سامنے سید قاسم مجتبیٰ کھڑے تھے اور یہ پہلی بار تھا کہ ان کے چہرے پر کسی قسم کی سختی اور کرختگی کے بجائے جبار بہت نرمی اور حلاوت دیکھ رہا تھا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے تمہیں یوں خوش اور مکمل ہوتا دیکھ کر، ان کے یوں کہے جانے پر جبار کا ٹھٹکنا بنتا تھا۔ جیسے تمہاری ماں ایک نیک کردار اور وفا شعار عورت تھی، ویسی ہی عورت تمہاری بیوی بھی ہے، اور یہ بات میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ ان کی اگلی بات جبار ان کے چہرے کو دیکھے گیا جہاں سادگی اور سچائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے تم پر فخر ہے جبار کہ بالآخر تم نے ببانگ دہل خود پر لگائے گئے بہتان کی تردید کر دی۔ خاموشی اچھی نہیں ہوتی،
اگر خاموشی اچھی ہوتی تو حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ پر لگائے گئے بہتان پر اختیار کی گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی خاموشی پر اللہ پاک ان سب سے باز پرس کبھی نہ کرتے۔ اللہ پاک نے واضح کہا کہ اس عظیم بہتان کو سنتے ہی بغیر کسی تصدیق کے ایمان لانے والوں نے خود سے نیک گمان کیوں نہیں کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ تو صریح بہتان ہے۔ جانتے ہو خاموشی ایسے موقع پر گناہ بن جاتی ہے، اور میں تمہیں اس گناہ سے بچانا چاہتا تھا جبار۔ ان کے مفصل انداز پر جبار حیرت سے انہیں سن رہا تھا۔ آج سے پہلے اس نے سید قاسم مجتبیٰ کو اتنا طویل، اتنا خوبصورت بولتے نہیں سنا تھا۔ آپ جانتے تھے کہ میں… اس کی حیرت بہت زیادہ تھی، حیرانی سے جملہ تک مکمل نہیں کیا گیا۔ میں نے تمہاری وضاحت کے باوجود تم سے نیک گمان رکھا تھا جبار، کیونکہ تمہاری ماں اور اس کی تربیت میرے سامنے تھی، لیکن میں چاہتا تھا تم خود سب کو بتاؤ کہ تم پر الزام لگانے والے جھوٹے ہیں، اور تم نے یہ کہنے میں بہت دیر کر دی جبار۔ ان کی بات بہت زیادہ حیران کن تھی۔ جبار یک ٹک ان کو دیکھے گیا۔ آپ کو زیبا اور محمل کے جھوٹ کا… وہ بہت کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا، مگر اس کے الفاظ حیرانی میں اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ جانتا تھا، اور ان کا کہا سچ بھی ہوتا نا جبار، تب بھی اللہ پاک نے کہا ہے کہ بہتان تراشنے والا 4 گواہ لائے۔ اگر وہ 4 گواہ نہ حاضر کر سکے تو وہ اللہ کے نزدیک جھوٹا ہے۔ ان کی بات میں وزن تھا۔ جبار اتنی بے یقینی سے ان کو دیکھ رہا تھا کہ حد نہیں۔ ان کی جانب سے کہے جانے والے تمام سخت الفاظ ان باتوں پر اپنا پہلا سا اثر کھونے لگے۔ وہ ان کا کبھی یقین نہ کرتا، مگر وہ بیچ میں اللہ پاک اور قرآن کو لے آئے تھے۔ تم جانتے ہو منافقین کی پہچان؟ ان کی سزا حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ پر لگائے گئے بہتان کے بعد ہی قرآن سامنے لے کر آیا تھا۔ حضور کو اللہ پاک نے کہا کہ اس واقعے کو یکسر اپنے لیے برا نہیں سمجھو، کیونکہ اب تم جان چکے ہو کہ کون تمہارے اندر منافق ہے۔ اس کے بعد منافقین کی ویسے ہی پہچان ہو گئی جیسے مجھے سید حویلی میں ہو گئی تھی۔ کچھ واقعات ہماری آنکھیں کھولنے اور ہماری آزمائش لینے کے لیے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مومن عورتیں مومن مردوں کے لیے ہیں اور مومن مرد مومن عورتوں کے لیے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے۔ حضور کو بھی اللہ نے حضرت عائشہ جیسی پاک عورت دی اور تمہیں بھی حسن المآب دے دی۔ وہ آزمائش پر صبر کرنے والوں کو خسارے میں نہیں رکھتا۔ آگے بڑھ کر اس کا کندھا نرمی سے تھپ تھپا کر اس کو یوں حیران اور شل سا چھوڑ کر وہ پلٹ کر چلے گئے۔ سید حویلی والوں کو واپس ایبٹ آباد جانا تھا۔ وہ یوں ہی شل بے یقین سا اندر کمرے میں آیا۔ سب جا چکے تھے، سب کو 1 گھنٹہ ہو گیا تھا گئے ہوئے، مگر وہ ٹھیک 1 بجے کمرے میں آیا۔ اس کا انتظار کرتی حسن المآب لباس تبدیل کیے بغیر یوں ہی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سو گئی تھی۔ ایک نظر اس کو دیکھ کر جبار تھکتے قدموں سے دیوان کی جانب آیا اور آہستگی سے بیٹھ گیا۔ اس کے کانوں میں ابھی تک سید قاسم مجتبیٰ کے الفاظ گونج رہے تھے۔ ان کی باتوں نے اس کے دل کے کسی انجان حصے کو گویا پرسکون کر دیا تھا، مگر باقی سارا دل ابھی تک بے یقین اور ششدر تھا۔ کروٹ بدلتی حسن المآب کی آنکھ کھلی۔ گھڑی پر وقت دیکھ کر بستر کی دوسری جانب خالی جگہ دیکھ کر وہ پریشانی سے سیدھی ہوئی۔ بستر سے اتر کر اس سے پہلے کہ وہ دروازے کی جانب بڑھتی، سائڈ پر دیوان پر بیٹھے سر دونوں ہاتھوں میں گرائے جبار کو دیکھ کر وہ پریشانی سے اس تک آئی۔ جبار! اس کے سامنے کھڑے ہو کر حسن المآب نے آہستگی سے پکارا۔ بغیر چہرہ اٹھائے جبار نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے کلائی سے تھام کر اپنے سامنے پڑے سیٹر پر بٹھا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، جبار نے یوں ہی چہرہ جھکائے آگے کو ہو کر پیشانی اس کے کندھے سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ حسن المآب کا دل اضطراب سے دھڑک اٹھا۔ چہرہ جھکا کر اس نے جبار کی بند پلکوں کو دیکھا اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ان بند آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ حسن المآب کو لگا اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ بغیر کچھ کہے نرمی سے وہ جبار کے سیاہ بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ قلب جبار کو اپنے روم روم میں سکون اور کیفیت سرایت ہوتے محسوس ہونے لگا۔ کیا بات ہے جبار؟ اس مدھم سوال پر جبار پیچھے نہیں ہوا۔ یوں ہی اس کے شانے سے سر ٹکائے آنکھیں موندے اس نے گہرا سانس لیا۔ بس تھک گیا ہوں۔ اس کے لہجے میں اس قدر تھکن تھی کہ حسن المآب نے بے اختیار دونوں بازو اس کی پشت پر پھیلا کر اپنے حصار میں لے کر اسے نرمی سے تھپکنے لگی۔ کچھ چیزیں بہت وقت لیتی ہیں جبار۔ آپ کی تھکن اور بے یقینی بھی وقت لے گی، مگر پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے کہے جانے پر جبار مسکرا دیا۔ وہ حسن المآب تھی، کچھ جانے بغیر بھی اس کی ذہنی کیفیت سمجھ جانے والی۔ اس آسانی پر جبار کی بند آنکھیں مسکرانے لگیں۔ کچھ چیزیں وقت کیوں لیتی ہیں، جبکہ تم سے محبت کرنے میں میرے دل نے ذرا وقت نہیں لیا۔
پیچھے کو ہو کر مسکراتے لہجے میں کہہ کے اس نے حسن المآب کو جھینپنے پر مجبور کر دیا۔ اپنے دونوں ہاتھ باہم ملا کر اس نے چہرہ اٹھا کر جبار کو دیکھا جو مبہوت ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ دوپٹہ شانے پر پھیلائے سونے کی وجہ سے بالوں کی الجھی لٹیں اس کے چہرے پر جھول رہی تھیں، جبکہ کچی نیند کے ڈوروں سے سجی گلابی آنکھیں دھڑکن روک دینے کی طاقت رکھتی تھیں۔ جبار نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے چہرے کو چھوتی لٹیں کان کے پیچھے کر کے حسن المآب کے گلابی ہوتے چہرے کو دیکھا۔ وہ اسے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ ہر چیز بے شک زیادہ وقت لے مگر تم مجھ سے محبت کرنے میں زیادہ وقت نہیں لینا۔ اس کی اگلی بات پر حسن المآب کی پلکیں لرز کر اٹھیں۔ حسن المآب کی آمادگی، اس کی نظریں، اس کی فکر جبار کو سب بتانے کو کافی تھا، مگر جبار اپنے دل کا کیا کرتا جو اس کے ہونٹوں سے اعتراف سننے کے لیے مرا جا رہا تھا۔ حسن المآب کی پلکیں لرز کر جھکیں، چہرے کا رنگ تیزی سے گلابی ہوا اور جبار بے ساختہ ہنس پڑا۔ ساری کثافت، ساری حیرانی بھگ سے اڑ گئی۔ جتنا چاہے وقت لے لو مگر زیادہ دیر مت کرنا جیسے میں نے کر دی، اس کے دونوں ہاتھ نرمی سے تھام کر آنکھوں سے لگا کر کہا گیا، جبکہ حسن المآب تیز ہوتی دھڑکنوں سے مسکرا دی۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت لگ رہی ہو حسن۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس قدر سادگی سے تعریف کی گئی، پھر بھی حسن المآب کا چہرہ رنگ بدلنے لگا۔ تم بھی بدلے میں میری تعریف کر سکتی ہو، اس کو یوں گھبراتے دیکھ کر اس نے مسکراہٹ دبا کر کہا، جبکہ حسن المآب نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ وہ پرشوق سیاہ آنکھیں فرصت سے اس کی جانب متوجہ تھیں۔ آپ بھی بہت اچھے ہیں۔ اس کے مدھم لہجے پر قلب جبار گردن پیچھے کو گرائے بے اختیار دل کھول کر ہنستا چلا گیا۔ آج سے پہلے کسی نے اس کی اتنی خوبصورت، اتنی دل چھو لینے والی تعریف نہیں کی تھی۔ کتنی لڑکیاں اس کو خوبصورت، ہینڈسم، ڈیشنگ، وجیز جیسے لفظوں سے سراہتی رہی تھیں، مگر وہ تو بہت اچھا تھا، صرف بہت اچھا۔ یا اللہ، ابھی وہ اس سے محبت نہیں کرتی، جب کرے گی تو قلب جبار اور اس کے دل کا کیا حال ہوگا۔ میرے جاننے والے ہیں جو ہمارے ولیمے پہ آئے تھے، وہ زینب کے لیے رشتہ لانا چاہ رہے ہیں۔ ان کے ولیمے کے ٹھیک 2 دن بعد جبار کی بات پر اس کا کوٹ اٹھا کر اس تک آتی حسن المآب چونک گئی۔ نظروں کے سامنے کوئی منظر لہرایا۔ کیسے لوگ ہیں؟ اس کو کوٹ پہننے میں مدد کرتے ہوئے اس نے کچھ سوچ کر سوال کیا۔ بزنس ٹرم کے لحاظ سے تو میں نے انہیں اچھا پایا ہے، اس کی جانب پلٹ کر جبار نے کہا، جبکہ حسن المآب کسی گہری سوچ میں مگن اس کی شرٹ کے اوپری بٹن بند کرنے لگی۔ چند لمحے تک وہ یوں ہی شرٹ کے بٹنوں پر ہاتھ پھیرتی رہی تو جبار نے چونک کر چہرہ جھکاتے ہوئے اس کے پرسوچ تاثرات کو دیکھا۔ کیا اتنا گہرائی سے سوچا جا رہا ہے جناب من؟ اس کے استفسار پر حسن المآب نے ٹھٹک کر چہرہ اٹھایا اور پھر اس کے بٹن بند کر کے پیچھے کو ہونے لگی، مگر جبار نے اس کی پشت پر حصار باندھ کر کوشش ناکام بنا دی۔ اتنا گہرا کیا سوچا جا رہا ہے کہ مجھ سے ہی غافل ہو گئی ہو؟ میں جیلس ہو رہا ہوں حسن۔ اس کے یوں نرمی اور واضح کہے جانے پر حسن المآب کے چہرے کو مسکراہٹ چھو گئی۔ آپ سے کیسے غافل ہو سکتی ہوں؟ میں تو بس زینب کا سوچ رہی تھی۔ اس کی پہلی بات اتنا برجستہ تھی کہ حسن المآب خود تک اپنے الفاظ سے ناآشنا تھی، جبکہ جبار کے دل کی دھڑکنیں ٹھہر گئیں۔ وہ ساکن سا اس کو دیکھنے لگا جو آگے کو ہو کر اس کی شرٹ کے کالر کو درست کر رہی تھی۔ آپ پینٹ کوٹ کے بجائے ویسٹ کوٹ میں زیادہ اچھے لگتے ہیں، پیچھے کو ہو کر اس نے سادگی سے کہا۔ آج وہ جبار کو دھچکے پر دھچکے دے رہی تھی۔ تمہاری رائے میرے لیے حکم ہے۔ نرمی سے کوٹ اتار کر وہ تیز قدموں سے ڈریسنگ روم میں گیا، جبکہ ہونک ہوتی حسن المآب ناسمجھی سے ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو دیکھتی رہی، اور پھر جبار کو سیاہ ویسٹ کوٹ میں نکلتے دیکھ کر وہ اپنے چہرے پر در آنے والی ستائش اور مسکراہٹ نہیں روک سکی۔ نیوی بلو پینٹ، سفید شرٹ پر نیوی بلو ویسٹ کوٹ پہنے وہ نظر لگ جانے کی حد تک وجیح لگ رہا تھا۔ اس کی نظروں کے بے اختیار ٹھہراؤ کو محسوس کرتا جبار قدم قدم اس کی جانب بڑھا اور عین اس کے سامنے آ کر ٹھہر گیا۔ وہ خود کوٹ کی نسبت ویسٹ کوٹ میں زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتا تھا، مگر نہیں جانتا کہ وہ حسن المآب کو اس میں کتنا محبوب لگتا ہے۔ حسن المآب نے بے اختیار 2 قدموں کا فاصلہ بھی سمیٹ لیا۔ جبار رکتی دھڑکنوں سے ان سبز آنکھوں میں اترتے رنگوں کو دیکھنے لگا۔ حسن المآب کا ہاتھ اس کے شانے پر گیا، نرمی سے اس کے شانے پر اندیکھی گرد صاف کی گئی۔ جبار سانس روکے چہرہ جھکائے اس کو مسحور ہو کر دیکھ رہا تھا۔ اب آپ لگ رہے ہیں نا میرے قلب جبار؟ پلکیں لرز کر اٹھیں اور ان سیاہ آنکھوں میں دیکھ کر حسن المآب نے آہستگی سے کہتے ہوئے جبار کے مضبوط دل کی دھڑکنیں منتشر کر دیں۔ مسکراتی سبز نظریں ہر بار کی طرح اس بار کی طرح لرز کر جھک نہیں گئی تھیں۔ چند لمحے یوں ہی جبار کو آنکھ بھر کر دیکھنے کے بعد حسن المآب نے سر پر دوپٹہ جماتے ہوئے یوں ہی جبار کے شانے پر ہاتھ رکھے، آنکھیں موند کر کچھ قرآنی آیات پڑھنے لگی، جبکہ جبار کا دل اس خوبصورت احساس پر اندر باہر سے مہکنے لگا۔
हुस्नुल माब ने सारी याद सूरतें उस पर पढ़कर फूंकते हुए जब्बार को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। अल्लाह पाक आपको हर शर वाली बुरी नज़र से महफूज रखे हमेशा, आमीन। अपना हाथ उसके दिल के मुकाम पर रख कर आहिस्तगी से कहते हुए हाथ पीछे कर लिया, जबकि जब्बार को लगा वो उस दुआ से इस शहर से कभी बाहर नहीं निकल सकेगा। आप ऑफिस से वापस आ जाए ना तो फिर ज़ैनब के रिश्ते पर बात करते हैं, क्योंकि मेरी नज़र में भी एक बहुत अच्छा रिश्ता है ज़ैनब के लिए, जिसको मुझे यकीन है आप ज़रूर कबूल करेंगे। उसको मुतमईन करके उसने जब्बार की सारी परेशानी और फ़िक्र ज़ाहिल कर दी थी। मुस्कुराकर सर हिलाते हुए जब्बार ने लैपटॉप वाला बैग हुस्नुल माब के हाथों से लिया और फिर वह दोनों एक साथ कमरे से बाहर निकलकर आबनूसी दरवाजे की जानिब बढ़े। ये लव बर्ड्स कहाँ जा रहे हैं? ज़ैनब नाश्ते की मेज़ पर जल्दी नहीं आई थी, सो अब सोई जागी सी कुर्सी पर बैठी ज़ैनब ने पीछे से पुकारा। हुस्नुल माब और जब्बार एक साथ मुस्कुराकर पलटे। जब्बार ऑफिस जा रहे हैं? अलबत्ता मैं यहीं हूँ तुम्हारी खबर लेने। उसके कहे जाने पर ज़ैनब तेज़ी से सीधी हुई। हैं, मैंने क्या कर दिया है? भाई के मुस्कुराते चेहरे को मशकूक नज़रों से देख कर सवाल आया। किसी की नींदें चुराकर खुद कितने सुकून से सोती रही हो तुम। हुस्नुल माब के मानी खैज अंदाज पर ज़ैनब हड़बड़ाकर सीधी हुई। नींद अभी तक उस पर हावी थी। भाई मैं नींदें हराम करने वालों में से हूँ, चुराने वालों में से नहीं। ये सब मुझे ही क्यों चोर बनाने पर तुले हैं? उसके नरूठे अंदाज पर हुस्नुल माब ने बमुश्किल हंसी दबाकर जब्बार को देखा। कौन सब लोग? उस सवाल पर ज़ैनब को सीधा होना पड़ा। कोई नहीं, बताएं ज़रा किसकी नींद हराम की है मैंने? ज़ैनब का माथा ठनक चुका था। जब्बार के किसी जानने वाले के बेटे की। रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। हुस्नुल माब के उस इंकशाफ पर ज़ैनब की सारी सुस्ती और नींद का खुमार भग से उड़ा। तेज़ी से उठकर उन दोनों की जानिब बढ़ी जिन्होंने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा था। किसका रिश्ता? किसके लिए? उसे लगा सुनने में कोई गलती हुई है। मजहर साहब के बेटे का रिश्ता, जब्बार को कहना पड़ा, जबकि ज़ैनब बेयकीनी से पीछे हुई। मैंने किसी मजहर अजहर के बेटे से शादी नहीं करनी। उसके यूं बौखलाने पर हुस्नुल माब की आंखें चमकी। चलो देखते हैं, तुम्हारी भाभी के पास भी कोई रिश्ता है, उसको देख लेंगे। अभी मुझे ऑफिस से देर हो रही है, वापस आकर बात होगी। ज़ैनब को हिसार में लेकर उसका सर चूमकर उसने हुस्नुल माब को नरमी से हिसार में लेते हुए उसकी पेशानी छूकर दोनों को मोहब्बत से देखा और फिर दरवाज़ा पार कर गया। भाभी, ज़ैनब ने कुछ कहना चाहा। मैं ज़रा आती हूँ। उसकी बात मुस्कुराहट के साथ अनसुनी करके वह जब्बार के पीछे गई और सीढ़ियों पर खड़े होकर जब्बार को गाड़ी में बैठते देखने लगी, जबकि अपनी पुश्त पर ज़ैनब की बेचैन मुस्तरिब सवालिया नज़रें महसूस कर सकती थी। हाँ भाई, ये हैप्पीली एवर आफ्टर होने के बाद तो कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ नहीं होता जा रहा? उसके सोफ़े पर धंसते हुए मीज़ान ने जिस अंदाज में कहा, जब्बार की हंसी बेसाख्ता थी। मीज़ान ने मुस्कुराकर सताइश से उसकी खिलती मुस्कुराहट को देखा। ज़ैनब के फ़र्ज से सुबकदोश होने के बाद, उसको खुश और मुतमईन देखने के बाद हैप्पीली एवर आफ्टर हुआ जा सकता है। पावर चेयर से उठकर उसके सामने बैठते हुए इत्मीनान से कहा गया, जबकि लम्हे भर को मीज़ान हैदर खामोश हो गया। मजहर साहब ने अपने बेटे का रिश्ता भेजा है ज़ैनब के लिए। जब्बार की अगली बात पर मीज़ान के चेहरे का रंग वाज़े मांद हुआ और ये मंजर कम अज़ कम जब्बार की जहाँ दीदा निगाहों से पोशीदा नहीं रह सका था। वो मजहर साहब जिनका बेटा घोंचू सा है? जब्बार की नज़रों पर उसने चमक कर तस्दीक चाही। उसके अंदाज पर जब्बार ने बगौर उसके चेहरे को देखा, जहाँ शदीद रकाबत के तासुरात छा रहे थे। अच्छा खासा लड़का है, लेकिन खैर देखना परखना पड़ेगा। हुस्न तो किसी और से ज़ैनब की करवाना चाह रही है। उसकी अगली बात पर मीज़ान के माथे पर शिकनों का जाल बिछने लगा। मज़ीद भी कोई है? उसके नकचढ़े अंदाज पर सब समझते जब्बार ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाई। काफ़ी सारे हैं, लेकिन जाहिर है जो ज़ैनब की मर्ज़ी हुई, जो उसे खुश रखने का अहद कर सका, निभा सका, उसका ही सोचा जाएगा। जब्बार के कहे जाने पर मीज़ान ने पहलू बदला। तुझे एक बात कहूँ? चंद लम्हे की खामोशी के बाद मीज़ान हैदर बमुश्किल कुछ कहने के काबिल हुआ। अगर कोई तेरा सबसे करीबी रिश्ता लेकर आ जाए तो तू थप्पड़ तो नहीं चढ़ देगा ना? उसके सवाल पर जब्बार पहले चौंका और फिर उसकी हंसी बेसाख्ता थी। पहले भी तो लोग ला रहे हैं, क्या सबको थप्पड़ जड़ता रहा हूँ? सवाल के बदले सवाल पर मीज़ान चंचला गया। एक तो यहाँ वो बेचैनी से मरने वाला था। यार तू बता ना, अगर जो कोई करीबी ले आए तो कुछ गलत मतलब तो अखज़ नहीं करेगा? उसके सवालात की सुई एक ही जगह अड़ गई थी। मुझे बता के तू क्या चाह रहा है दरअसल? उसके यूं सीधा पूछे जाने पर सिर्फ एक सेकंड के लिए मीज़ान हैदर घबराया और फिर कुछ सोचकर दिल गुर्दा उसे बड़ा करना पड़ा। मैं चाहता हूँ ज़ैनब की शादी ऐसे शख्स से हो जो उसे सर आंखों पर बिठा कर रखे, उससे तमाम मोहब्बत करे। और जब्बार की संजीदा गहरी नज़रों पर निगाहों का जाविया बदल कर तेज़ी से कहा, मगर लफ्ज़ मोहब्बत पर उसकी ज़ुबान जब्बार की निगाहों की गहराई पर लड़खड़ा गई।
तभी उसे कुछ मज़ीद कहने के लिए वक्फा लेकर हिम्मत जमा करनी पड़ी। और जब्बार के इसरार पर उसके दिल की धड़कनें सुस्त हुईं। वो शख्स मैं भी तो हो सकता हूँ जब्बार। चेहरा और नज़रें झुकाकर इस कदर आहिस्तगी से ख्वाहिश का इजहार किया गया कि जब्बार बमुश्किल सुन सका। मुस्कुराती नज़रों से चंद लम्हे खामोशी से वो मीज़ान के झुके चेहरे को देखे गया। खामोशी का वक्फा तवील होने लगा और मीज़ान हैदर को बेचैनी घेरने लगी। वो चेहरा भी नहीं उठा सकता क्योंकि जब्बार की गहरी अंदर तक उतरकर तोलती नज़रें उसी पर टिकी हुई थीं। आखिर बहन का मामला था, ऐसे ही तो हाँ नहीं की जा सकती थी। और कितना सोचना है? मीज़ान की मध्यम बेचैन इस्तफसार पर जब्बार ने मुस्कुराहट दबाई। 1 महीने तक। उसकी संजीदा आवाज़ पर मीज़ान ने सारे अदब लिहाज और मुरव्वत के पर्दे चाक करके झटके से चेहरा उठाकर उसे घूरा और उसकी नज़रों पर जब्बार का कहकहा बेसाख्ता था। उसको यूं बेतुका हंसते देखकर मीज़ान ने दांत पीसे। पहले मेरी जान की खलासी कर दे भाई, फिर हंस लेना पागलों की तरह। उसका इस्तराब छुपाए नहीं छुप रहा था। जब्बार ने मुस्कुराहट रोकने को चेहरे पर हाथ रखा और फिर संजीदगी से मीज़ान को देखा। तुम मेरे भाई जैसे दोस्त हो। मैं तुम्हारे बारे में ऐसे सब जानता हूँ जैसे अपने बारे में यकीन से कह सकता हूँ। लेकिन ज़ैनब की राय मेरे लिए बहुत मुकद्दम है। जब्बार के अंदाज़ पर मीज़ान का अंदर बाहर सब खिलने लगा। दिल की धड़कनें मामूल पर आने लगीं। ज़ैनब के कदमों में भी बैठने को तैयार हूँ मैं, मीज़ान ने संजीदगी से कहा, जिस पर जब्बार ने बगौर उसको देखा, जिसकी आंखों और लहजे में कहीं खोट और रिया नहीं थी। वो जो किसी वक्त भी किसी के लिए भी संजीदा नहीं होता था, उसकी बहन के लिए यकसर संजीदा हो गया था। ये बड़ी खुश आइंद बात थी। जाने माने काबिले भरोसा हाथों में अपनी फूल जैसी नाजुक बहन देने की सोच ही जब्बार के एहसाब को पुरसकून कर रही थी। मुझे कोई एतराज़ नहीं, तू आंटी को जब भी ले आ, मगर उससे पहले ज़ैनब को मोहब्बत से मनाना तुम्हारा काम है। जब तुम मना लोगे तब मैं उसकी राय लेकर तुझे तारीख दूंगा। जब्बार के कहे जाने पर मीज़ान ने आगे होकर जोश से उसके दोनों हाथ थाम कर सर हिलाते हुए उसे देखा। ज़ैनब को मनाना बहुत मुश्किल था मगर नामुमकिन नहीं। ज़ैनब के भाई की रज़ा मिल गई थी। अब तो ज़ैनब के कदमों में भी ढेर होना पड़ा तो उसके लिए मीज़ान हैदर हर तरह से तैयार था। और उसकी यह तैयारी मोहब्बत के सबब से थी, क्योंकि मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो इंसान से वो कुछ करवा गुजरता है जो इंसान करने का आम हालात में सोचने का तसव्वुर तक नहीं कर सकता। मोहब्बत मुश्किल काम को सहल करके हर मकसद को हासिल करने में आसानी लाती है। वही मोहब्बत जो कल्बे जब्बार को हुस्नुल माब से है, वही मोहब्बत जो मीज़ान हैदर को सैयदा ज़ैनब से हो गई है। मुझे तैयार होने का कहकर खुद कहाँ चले गए थे। ऑफिस से वापसी पर जब्बार को देर हो गई थी और यकीनन मीज़ान हैदर से बातों में वो फंक्शन में जाना भी भूल चुका था। वो जो कमरे में हुस्नुल माब को ना पाकर बाहर जाने लगा था, आवाज़ पर पीछे पलटा और हुस्नुल माब को ड्रेसिंग रूम से तैयार बाहर निकलते देखकर साकिन सा उसे देखने लगा, जो कहकर सवालिया नज़रों से उसे देख रही थी। सफ़ेद रंग के कलियों वाले फ़्राक में निफासत से हिजाब के साथ हल्का नेचुरल मेकअप किए जाने को बिल्कुल तैयार थी। मतलब तुमने फ़ैसला कर रखा है कि मुझे कहीं का नहीं छोड़ना। उसके आहिस्तगी से कहे जाने पर हुस्नुल माब ना समझी से रुकी और फिर उन नज़रों के मफ़हूम पर झींप कर एक थप्पड़ उसके बाजू पर मारा। शायद आपको याद नहीं, मगर आपने ही मुझे कहा था कि किसी दोस्त की मंगनी पर जाना है। हुस्नुल माब की खफा सी वजाहत पर जब्बार ने बेइख्तियार पेशानी पर बिखरे बाल पीछे किए। पहले याद था, तुम्हें देखते ही भूल गया। उसके मासूम अंदाज पर हुस्नुल माब ने नफ़ी में सर हिलाकर उसके हाथ से बैग लिया। थक गए हैं तो हम नहीं जाते। वो अच्छी तरह जानती थी कि मंगनी जब्बार और मीज़ान के यूनिवर्सिटी फ़ेलो की है, इसलिए वहाँ जाना जब्बार के लिए कोई आसान नहीं था। बाहर ज़ैनब भी तैयार बैठी हुई है। उसके कहे जाने पर हुस्नुल माब ने उसे घूरा, जबकि जब्बार मुस्कुराहट दबाकर उसका गाल नरमी से थपथपाकर ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया। उसके कपड़े हुस्नुल माब ने पहले ही अंदर रख दिए थे, इसलिए इत्मीनान से अपना क्लच थाम कर जाली का दुपट्टा शानों पर फैलाते हुए बाहर की राह ली। ज़ैनब और वो मिलकर बातों में मसरूफ़ हो गई थी। तभी पीछे से आते जब्बार की चलें पर उन दोनों ने बेक वक्त पलट कर देखा। माशाअल्लाह भाई, कमीज़ शलवार में भी आप कमाल लगते हैं। ज़ैनब की मुस्कुराती तारीफ़ पर सफ़ेद कमीज़ शलवार के साथ शाने पर स्याह चादर फैलाकर खड़े जब्बार ने हुस्नुल माब को देखा, जो खामोश सताइश से उसको देख रही थी। उसकी समाअतें मुंतज़िर ही रहीं। हुस्नुल माब को ज़ैनब के साथ उठकर बाहर जाते देखकर आह भर के नफ़ी में सर हिलाकर वो भी उनके पीछे दरवाज़ा पार कर गया। हुस्नुल माब ने उसे इजहार नहीं मिलने वाला था। वो जो सारे ज़माने में सराहा जाता था, अपनी बीवी के सामने उसकी दाल नहीं गल रही थी। गाड़ी में भी हुस्नुल माब और ज़ैनब ही मुसलसल बातें कर रही थीं, जबकि जब्बार की हूँ हाँ पर हुस्नुल माब वक्फे वक्फे से चेहरा फेर कर उसके खामोश चेहरे को देख रही थी। न जाने उसे अचानक क्या हुआ था। गाड़ी हाल के सामने रुकते ही हुस्नुल माब को कुछ पूछने का मौका नहीं मिला।
गाड़ी से हुस्नुल माब ने उतरकर रोशनियों में नहाए हाल को देखकर जब्बार को देखा, जो संजीदगी से चेहरा उठाए हाल के दाखिली दरवाजे को देख रहा था। आप ठीक हैं जब्बार? उसके सवाल पर जब्बार ने चौंक कर चेहरा फेरकर उसको देखा और आहिस्तगी से मुस्कुरा दिया, मगर न जाने क्यों हुस्नुल माब को उसकी मुस्कुराहट पिछले दिनों की तरह असल नहीं लगी। ज़ैनब के हिलाए जाने पर उसने चौंक कर जब्बार को देखा और तभी उनके सामने गाड़ी आकर रुकी और उससे मीज़ान हैदर को उतरते देखकर ज़ैनब ने तेज़ी से नज़रें फेरकर जब्बार को देखा, जो मुस्कुराकर मीज़ान से गले मिल रहा था। क्या मैं ज़ैनब को साथ ले जा सकता हूँ? मीज़ान के सवाल पर ज़ैनब ने करंट खाकर जब्बार और मीज़ान को देखा। उसे जैसे अपनी समाअतों पर यकीन नहीं आया। जब्बार ने मुस्कुराकर उसका शाना थपथपाकर सर के इशारे से अंदर हाल की सिमत इशारा किया, जबकि ज़ैनब ने होंक तासुरात से अपने सामने आ खड़े होते मीज़ान हैदर को और उसकी संजीदगी को देखा, मगर वो आंखें कुछ कह रही थीं, जिसे साफ नज़रअंदाज करके उसने अपने भाई को बेहद इत्मीनान के साथ हुस्नुल माब के साथ हैरानी से अंदर बढ़ते देखा। यहीं हर आए गए का रास्ता जाम करके खड़े होना है या अंदर चलोगी? उसके इस्तफसार पर ज़ैनब ने जल भुनकर उसको देखा, जो जब्बार भाई की तरह ही सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने अच्छा खासा लग रहा था। ये एतराफ़ काफ़ी सोच विचार के बाद बुरे बुरे मुँह बनाकर दिल में किया गया। सर झटक कर बगैर उसको देखे भाई और भाभी की बेवफाई पर पैर पटक कर वो अंदर की जानी पड़ी, जबकि उसके पीछे चलता मीज़ान अपने चेहरे पर दर आने वाली मुस्कुराहट नहीं रोक सका। जब्बार भी आ रहा है? सारा ने कुर्सी संभालते हुए एक नज़र तरहदार सी मोहम्मल को देखकर जवाद से सवाल किया। जूस का गिलास होंठों से लगाती मोहम्मल अंदर तक चौंक गई, मगर बज़ाहिर खुद को हर मुमकिन लापरवाह जाहिर किया। सुना तो यही है। वैसे भी ताहा उसका और मीज़ान का काफ़ी अच्छा दोस्त था जामिया में। जवाद ने कंधे उचकाकर वही बताया जितना जानता था। रिदा ने एक नज़र खामोश बैठी फ़जीला को देखा। वो लोग जामिया के बाद बहुत कम एक दूसरे से राब्ते में रहे थे और जामिया में होने वाले वाक़े ने फ़जीला जैसी शौक़ व चंचल और हर एडवेंचर को एंजॉय करने वाली लड़की को खामोश और कम गो कर दिया था। क्या बात है फ़जीला? सारा ने उसके सामने टेबल बजाते हुए मतवज्जा करना चाहा, जबकि मोहम्मल ने एक नज़र फ़जीला को देखकर नखुवत से सर झटक दिया। इसी कमबख्त ने उसका सारा प्लान फेल किया था और इसी की वजह से वो पुराने दोस्तों के सामने ज़लील व ख्वार हुई थी। मगर अपना भरम कायम रखने को और उस वीडियो को झूठा साबित करने को उसे इस तकरीब में आना ही था, वरना सब लोगों की नज़रों को वो साफ महसूस कर रही थी। दोस्त की पीठ पर छुरा घोंपने वालों को क्या होना है? मोहम्मल के कहे जाने पर फ़जीला ने चेहरा उठाकर सख्त नज़रों से उसे घूरा और फिर कुर्सी धकेलकर उठ खड़ी हुई। मैं तुम दोनों की वजह से यहाँ बैठी थी। जवाद और ज़ारा को कुछ कहने का मौका दिए बगैर, इससे पहले कि वो कहीं और जाती, जब्बार के आने का शोर और चैमगोइयाँ सुनकर उसने भी सबकी तरह चेहरा फेर कर वहाँ देखा, जहाँ से वो शख्स उसी शान और तमकीनत से सर उठाए हाल में दाखिल हो रहा था। उसके बराबर चलती खूबसूरत और दिलकश औरत ने कितने ही लोगों को चौंका दिया। सब लोग जब्बार का बाजू मजबूती से थामकर उसके बराबर मुस्कुराकर चलती पुरवकार और हयादार सी लड़की को देखकर चेहरा फेरकर मोहम्मल को देखने लगे, जिसका चेहरा भाप छोड़ने लगा था। ये जब्बार की बीवी है? सारा के सवाल पर फ़जीला ने चौंक कर फिर से उन दोनों को देखा, जो एक दूसरे की संगत में बेहद खुश, मुतमईन और मुकम्मल लग रहे थे। उन दोनों को देखकर किसी सवाल की कोई गुंजाइश बनती ही नहीं थी, क्योंकि वह सब कल्बे जब्बार की फितरत को अच्छी तरह जानते थे। वो शख्स किसी गैर औरत के साथ इस कदर मोहब्बत भरी बेतकल्लुफ़ी से घूम नहीं सकता था। उसके किरदार की मजबूती से पूरी जामिया वाकिफ़ थी और इस बात की खबर कल्बे जब्बार को नहीं थी, क्योंकि उस वाक़या के बाद उसने अपना इमिग्रेशन किसी और जामिया में करवा लिया था और उसके जाते ही मीज़ान हैदर भी उसके नक्शे कदम पर चला गया था। अस्सलाम वालेकुम जब्बार। ताहा तमाम मेहमानों से माज़रत करके खुशगवारियत से उसकी जानिब बढ़ा, जबकि जब्बार ने मुस्कुराकर हाथ आगे बढ़ाया, जिसे नज़रअंदाज करके ताहा उसके शाने से लग गया। यार कहाँ गायब हो गए थे? यारों के साथ कोई ऐसे भी करता है? उसके शिकवे पर ठहर जाता जब्बार चौंक गया। बमुश्किल मुस्कुराकर उसकी पुश्त नरमी से थपकी। ताहा मुस्कुराकर पीछे हुआ। ये यकीनन भाभी होंगी। सारे जामिया के जान पहचान वाले लड़के लड़कियां उनके गिर्द घेरा तंग करने लगे। हुस्नुल माब जब्बार को परेशान होता महसूस कर सकती थी, हालांकि उसके चेहरे से कुछ भी अखज़ कर लेना नामुमकिन था। हुस्नुल माब, नरमी से हुस्नुल माब के गिर्द बाजू फैलाकर कहा। बस उस एक नाम ने उसके चेहरे से सारी कसाफत को दूर भगा दिया था। अस्सलाम वालेकुम भाभी। इतनी सारी आवाज़ों पर जब्बार ने भी चौंक कर उन सबको देखा, जो आंखों में ढेरों अकीदत और एहतराम लिए हुस्नुल माब और उसे देख रहे थे। तुम लोगों को कैसे मालूम कि यही हुस्नुल माब भाभी हैं? ज़ैनब के साथ पीछे से आते मीज़ान ने वही सवाल किया जो इस वक्त जब्बार के जहन में भी तैर रहा था। भाई जब्बार जैसा शख्स जो किसी औरत को घास नहीं डालता था, देखता तक नहीं था, वो अपनी बीवी के अलावा किसी के साथ आ सकता है? ये बात कौन मानेगा? अहमद ने मीज़ान से मिलते हुए हंसकर कहा, जबकि बाकी सब तायद में सर हिलाने लगे।
जब्बार ने चौंक कर उन सबके चेहरों को देखा। वहाँ किसी के चेहरे पर कोई गैर आरामदेह करने वाला तासुर नहीं था। जैसा वो सोच कर आया था वैसा वहाँ कुछ भी नहीं था। हुस्नुल माब से उसका चौंकना, उसकी हैरत छुपी नहीं रही थी। बहुत मुबारक हो। हुस्नुल माब ने उसके बाजू को नरमी से थपथपा कर जैसे उसे उन सबकी मौजूदगी में गाफिल होने से बचा लिया था। तभी संभल कर जब्बार ने ताहा की जानिब सुर्ख गुलाबों का बुके बढ़ाया, जिसे उसने मुस्कुराकर थाम लिया। अरे ये जब्बार की सिस्टर है ना? सीमाब ने मीज़ान के बराबर अभी तक खामोश खड़ी ज़ैनब को पहचान कर सवाल किया, जबकि सबकी नज़रें उसकी जानिब उठती महसूस करके मीज़ान ने खंखार कर उसको देखा। सैयदा ज़ैनब आलम नाम है। मतवक्का है कि जल्द ज़ैनब मीज़ान बन जाएंगी। मीज़ान के यूँ सबके सामने कहे जाने पर ज़ैनब ने करंट खाकर उसको और फिर अपने भाई को देखा, जिसने मीज़ान के यूँ फ़ख्र और यकीन से कहने पर अपनी मुस्कुराहट दबाई, जबकि सबकी हंसी और होटिंग पर ज़ैनब का जी चाहा मीज़ान का सर फाड़ दे। कब तक मतवक्का है? ताहा ने मुस्कुराकर जब्बार से सवाल किया। ज़ाहिर है उसकी बहन थी। ज़ैनब की हाँ पर मशरूत है। उसके आराम से कहे जाने पर बाकी सबने मीज़ान के चेहरे को देखकर मुस्कुराहट दबाई, जबकि ज़ैनब का चेहरा सुर्ख होने लगा। उसको हैरानी मीज़ान के अंदाज़ पर हो रही थी। वो कैसे उसके भाई और अपने दोस्त के सामने ऐसे बेशर्मी से बकवास कर रहा था। वो ये नहीं जानती थी कि उसका भाई अपने जिगरी दोस्त को अपनी जानिब से मुकम्मल रजामंदी का सिग्नल दे चुका था। बस ज़ैनब की बारी थी। भाई! ज़ैनब के तेज़ी से चिल्लाने पर उस सबके साथ जब्बार का कहकहा भी बेसाख्ता था। मीज़ान को कच्चा चबा जाने वाली नज़रों से घूरकर पैर पटकते हुए वो भाई के साथ से ज़बरदस्ती हुस्नुल माब का हाथ छुड़वाकर आगे बढ़ गई। अरे! जब्बार के अंदाज़ पर उन सब ने मुस्कुराहट दबाई। चलो यार, फंक्शन स्टार्ट होने वाला है। ताहा के किसी कज़न ने आकर उन सबको वहाँ से मुंतशिर होने पर मजबूर कर दिया। जब्बार मीज़ान और ताहा के साथ आगे बढ़ आया। सबकी नज़रें वो अपने ऊपर बखूबी महसूस कर रहा था, मगर अजीब यह था कि वह नज़रें जब्बार को अजीब नहीं लग रही थीं। तभी उसकी नज़र कुछ टेबल दूर बैठी मोहम्मल तक गई और उसी तेज़ी से उसने निगाहों का ज़ाविया बदल लिया, जबकि उसके यूँ नज़र फेरने पर मोहम्मल ने बमुश्किल अपनी मुट्ठियाँ भींचीं। ये शख्स उसको हमेशा यूँ देखकर नज़रअंदाज करता था जैसे वो कराहियत आमेज़ शय हो। गहरा सांस लेकर जब्बार जैसे ही आगे बढ़ा, सामने बैठी वशमा और उसके वालिद को देखकर उसका हलक तक कड़वा हो गया। सारे अच्छे मूड को गारत करने के लिए सबने आज यहीं इकट्ठा होना था। लो जी, गई भैंस पानी में। साथ चलते मीज़ान ने उसके कान में सरगोशी की, जबकि जब्बार ने चेहरा फेर कर हुस्नुल माब को तलाशा। वो नहीं चाहता था कि हुस्नुल माब के सामने कोई बदमज़गी हो या यहीं सबकी मौजूदगी में उसको कोई कुछ भी कहे। तुमने ज़ैनब से बात की? ताहा को अपने मेहमानों की जानिब बढ़ते देखकर जब्बार ने याद आने पर पूछा, जबकि मीज़ान ने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया। तुम्हारी बहन मुझे देखते ही ऐसे घूरती है जैसे वो जो तेज़ी से कहने लगा था जब्बार के रुक कर घूरने पर गड़बड़ाकर खामोश हो गया। क्या? ऐसे क्यों दीदे फाड़ रहा है? वो भी उसका दोस्त था। मेरी बहन का जिक्र हो रहा है। उसे यानी कुछ भी फजूल कहने से बाज रहने को कहा गया। जानता हूँ, तभी तुझे बताया है। नाक से मक्खी उड़ाने वाला क्या ही बेपरवाह अंदाज था। जब्बार उसे सही से घूर भी नहीं सका। मेरा मगज़ खाने की बजाय जाकर उसको मनाओ, क्योंकि अगर वो ना मानी तो बेटा भूल जाना कि मैं अपनी बहन का हाथ तुझे दूंगा। साफ साफ उसको हरी झंडी दिखाकर उसने बौखलाते मीज़ान को दांत पीसने पर मजबूर कर दिया। इसे कहते हैं सर मुंडवाते ही ओले पड़े। खूब जा रहा है भाई। बहन का हाथ दिया नहीं और अभी से मुझे साला समझ रहा है। हड़बड़ाकर उसके बराबर से निकल कर जाते हुए उसने जब्बार को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। जब्बार वहीं खड़ा ज़ैनब और हुस्नुल माब की जानिब बढ़ते मीज़ान को मुस्कुराती आंखों से देखता रहा। कुछ देर बाद अपने बराबर किसी का खड़ा होना महसूस करके चौंकते हुए चेहरा फेरा। बहुत खुश नज़र आ रहे हो शादी करके। साथ खड़ी होती मोहम्मल ने मखमूर नज़रों से उसे देखा, जबकि जब्बार ने अपना चेहरा बेतासुर रख कर उसको देखे बगैर इससे पहले कि आगे बढ़ता वो तेज़ी से उसका रास्ता रोक कर आगे आई। कई लोगों की नज़रें वहाँ गईं और उसी तेज़ी से कल्पे जब्बार के चेहरे का तासुर बदला। स्याह आंखें झुककर मोहम्मल की जानिब उठीं और लम्हे भर के लिए मोहम्मल चौधरी के अंदर एक सर्द लहर दौड़ गई। बहुत से लोग उठकर और कुछ गर्दनें फेर कर उनको देख रहे थे, क्योंकि सभी पुराना किस्सा जानते थे। जब्बार की तलाश में चारों जानिब देखती हुस्नुल माब की निगाह वहाँ गई और वह जब्बार की आंखों में उतरते तासुर को देखकर ठिठक गई। रास्ते से हटो, लब भींचकर उसने बेहद आहिस्तगी से कहा। नहीं तो क्या करोगे? संभल कर उकसाती हुई मुस्कुराहट से सवाल उठाया, जबकि जब्बार ने मुश्किल खुद पर काबू पाना चाहा। ना जाने कब का दबा हुआ गुस्सा और नफरत बाहर किसी भी लम्हे निकल पड़ने को तैयार था। कुछ कहे बगैर वो उसके बराबर से गुजरने लगा और मोहम्मल उसी तेज़ी से उसके सामने आई। आहा, अभी भी बगैर कुछ कहे निकलने की आदत नहीं गई तुम्हारी। मोहम्मल चौधरी जैसे जब्बार का ज़ब्त आजमाना चाह रही थी।
جانتی تھی کہ قلب جبار برداشت کر رہا ہے، اس کی برداشت کو ختم کر کے سب کے سامنے ایسا تماشا لگانا چاہ رہی تھی کہ وہ سب جو اس کو ملال، تعصب، نفرت، خفگی اور غصے سے دیکھتے تھے ان کے تاثرات بدل جائیں۔ جبار نے آنکھیں بند کر کے چہرہ پیچھے کیا، اس کا ضبط واقعی جواب دے رہا تھا۔ اس کی تربیت کیوں ہر وقت آڑے آ جاتی تھی؟ گہرا سانس لے کر واپسی کو پلٹا اور اس کو یوں پلٹتے دیکھ کر دانت پیستی محمل نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس سے پہلے کہ وہ جبار کا ہاتھ پکڑتی اس کے عین سامنے آتی حسن المآب نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ چونک کر ان سبز سرد نظروں کو دیکھ کر دھیرے سے مسکرائی اور تبھی حسن المآب کا ہاتھ اٹھا اور پوری قوت سے محمل چودھری کے گال پر جا لگا۔ پورے حال میں اس تھپڑ کی گونج نے سناٹا پیدا کر دیا۔ اس آواز پر جبار ناسمجھی سے پلٹا اور پھر حسن المآب کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ زینب تیزی سے بھاگ کر میزان کے برابر آئی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اپنے ناپاک ہاتھ میرے شوہر کی جانب بڑھانے کی؟ ہررا کر بلند آواز میں کہتے ہوئے لڑکھڑا کر سائیڈ پر چہرہ گراتی ہوئی محمل اور حال میں موجود تمام نفوس کو ساکن کر دیا۔ انہی لوگوں میں وشما خان بھی تھی۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ جبار اپنی اچھی تربیت کے ہاتھوں مجبور ہو کر تمہیں برداشت کر رہے ہیں؟ تمہارے اتنے اکسانے پر، گھٹیا اوچھے ہتھ کنڈوں پر بھی اگر وہ تمہیں جواب نہیں دے رہے تب بھی ایسی ہٹ دھرمی سے راستہ روکنے سے پہلے تمہیں ڈوب مرنا چاہیے تھا محمل چودھری۔ اس کا ایک ایک لفظ سخت تھا۔ یوں بھرے مجمع میں سب کے سامنے اپنی چال الٹتے دیکھ کر اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ دوبارہ اگر تم مجھے میرے شوہر کے آس پاس بھی نظر آئی تو مجھ سے برا تمہارے حق میں کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بات اپنے اس خرافاتی دماغ میں بٹھا لو۔ تیز لہجے میں کہہ کر آخری کٹیلی نظر اس کے چہرے پر ڈال کر آگے بڑھتے ہوئے اس نے جبار کا بازو تھاما اور اسے لے کر آگے بڑھ گئی۔ سب جو محمل کی عزت افزائی توجہ سے سن رہے تھے منتشر ہونے لگے۔ منگنی کی تقریب کے آغاز نے سب کو اپنی جانب متوجہ کر لیا تھا، ایسے میں جبار اپنے سامنے کھڑی حسن المآب سے نظریں ہٹانے پر آمادہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے دیکھنے کے بجائے سامنے دیکھے جہاں تقریب ہو رہی ہے، حسن المآب نے اس کو کوئی تیسری بار کہا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ مسلسل حسن المآب کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے ان کے ارد گرد اور لوگ موجود ہی نہ ہوں۔ سامنے کیا ہے؟ سب کچھ تو میری نظر میں ہے۔ اس کے یوں آہستگی سے کہے جانے پر حسن المآب نے سرخ پڑتے چہرے سے اس کو دیکھا اور پھر اس کے برابر آ کر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کا رخ سامنے کرنا چاہا، مگر جبار جیسے پہلے سے تیار تھا، اس کے دونوں ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگا لیے۔ مجھے معتبر کرنے کے لیے شکریہ حسن۔ وہ جو اپنے ہاتھ چھڑوانے والی تھی اس تشکرانہ بات پر سب بھول کر ان سیاہ آنکھوں کو دیکھنے لگی جہاں اس کی الفت کے ڈھیروں جگنوں چمک رہے تھے۔ مجھ سے محبت کرنے کے لیے شکریہ جبار۔ بھیگتی آنکھوں سے اس نے اپنے ہاتھوں پر مضبوط ہوتی اس خوبصورت گرفت پر نرمی سے کہا، جبکہ جبار ہنس دیا۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ وہ جیسے واقعی نہیں سمجھا۔ کون سا اس نے جان بوجھ کر سوچ سمجھ کے حسن المآب سے محبت کی تھی؟ محبت تو کسی بھی قسم کے پیچیدہ حساب کتاب سے مبرہ ہوتی ہے۔ اگر آپ مجھ سے محبت نہ کرتے تو میں ساری زندگی بے سائبان اور بے امان رہتی۔ اس کی بات پر جبار نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا جو اب جبار کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ کیوں رہتی بے سائبان اور بے امان؟ میں تمہیں پھر بھی لے کر آتا، میرا گھر تم نے ہی بسانا تھا۔ اس کے حتمی انداز پر حسن المآب نے چہرہ اٹھا کر اس کو مسکرا کر دیکھا۔ مسکراتی سبز آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے وہ جبار کو مسحور کر گئی۔ کیونکہ یک طرفہ محبت آسان نہیں ہوتی جبار۔ محبت میں محبوب کی جانب سے ہمیشہ چاہے جانے کی خواہش رہتی ہے۔ اگر آپ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو میری چاہے جانے کی خواہش ہمیشہ بے امان رہتی۔ ان سیاہ آنکھوں میں دیکھ کر ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر یوں کہا گیا کہ قلب جبار کی قلب کی دھڑکنیں سست پڑ گئیں۔ سیاہ آنکھیں ششدر ہو کر دیکھتے ہوئے جیسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں تھا۔ اس کی شدید حیرانی دیکھ کر حسن المآب کے چہرے کو مسکراہٹ چھو گئی، جبکہ جبار کو لگا وہ سانس نہیں لے سکے گا۔ اب میری حیرانی کا سبب سمجھ میں آیا۔ وہ جبار کے اظہار پر اپنی حیرت کی جانب اشارہ کر رہی تھی، جبکہ اس کی بات پر جبار کے گرد پھیلتے فضول کا گھیرا کچھ اور تنگ ہونے لگا۔ ایک دم جیسے اس کے ذہن نے وہ سارے الفاظ ہضم کیے اور پھر وہ گردن پیچھے کو پھینک کر بے اختیار ہنسنے لگا، جبکہ اس کے ہنسنے پر کئی لوگ منگنی کی رسم سے نظریں ہٹا کر چہرہ پھیر کر ان کو دیکھنے لگے۔ کیا کر رہے ہیں؟ حسن المآب نے بے ساختہ اس کے شانے پر ہاتھ مار کر جسے یاد کروانا چاہا کہ ہم کدھر ہیں۔ یعنی تم بھی مجھ سے؟ مسکراہٹ دبا کر اس نے بے یقینی سے اپنی جانب اشارہ کیا، جبکہ حسن المآب کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا۔ تیزی سے نگاہیں بدل کر اس نے زینب اور میزان کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں۔ شکر ہے دونوں آس پاس نہیں تھے ورنہ اس کا بہت ریکارڈ لگنا تھا، اور اپنی اس بے ساختہ حرکت پر وہ خود بھی جبار کو دیکھ کر ہنستی۔ وہ مسکراہٹ صبح سے زیادہ روشن اور شفق سے زیادہ خوبصورت اور بے ریا تھی۔ قلب جبار کی دنیا اس ایک اعتراف، اس ایک مسکراہٹ نے مکمل کر دی تھی۔ کہاں سے آئی تھی آخر تیری طلب مجھ میں؟ مجھے خدا نے بنایا تو میں اکیلا تھا۔
کہاں جا رہی ہو؟ زینب کو جاتے دیکھ کر وہ تیزی سے اس کے سامنے آیا، جس نے پورے فنکشن میں اسے منہ لگانا تو دور دیکھا تک نہیں تھا۔ اور یہی بات اس کے لیے تشویشناک تھی، کیونکہ جبار نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ اگر زینب نہیں مانی تو وہ بھی فورس نہیں کرے گا۔ آپ سے مطلب؟ تڑح کر بغیر کسی لحاظ کے سوال کیا گیا۔ ہے تبھی پوچھ رہا ہوں۔ وہ بھی میزان حیدر تھا، اس جیسی ٹیڑھی کھیر کو خوب سمجھنے والا۔ اپنے مطلب اپنے تک رکھیں، سنجیدگی سے کہہ کر وہ اس کے برابر سے گزرنے لگی، جبکہ میزان تیزی سے اس کے سامنے آیا۔ ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ اس کے ناراض سنجیدہ سے چہرے کو دیکھ کر وہ خود کو کہنے سے روک نہیں سکا، اور زینب نے جیسی خفا نظریں اس کی جانب پھیری، میزان حیدر آہ بھر کر پیچھے ہوا۔ وہ نظریں ایسی نہیں تھی کہ ان کو ہنسی مذاق میں اڑا دیا جاتا۔ میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ میں تمہارے لیے سنجیدہ ہوں زینب۔ اس کے یوں ایک بار پھر اچانک سے کہے جانے پر زینب نے سٹپٹا کر اس کو دیکھا۔ اندازہ نہیں تھا کہ ایک بار پھر اس کے سامنے ذکر چھیڑ دے گا اس بات کا۔ اس کا ارادہ تو گھر جا کر بھائی اور بھابھی سے جرح کرنے کا تھا، اور جبار سے میں بات کر چکا ہوں، اسے میرے رشتہ لانے پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر ظاہر ہے تمہاری رائے، تمہاری پسند بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اگر تم انکار کرو گی تو خدا کی قسم میں تمہیں بالکل نظر بھی نہیں آؤں گا۔ اس کو یوں بہت سنجیدہ ہوتے دیکھ کر زینب نے چونک کر اس کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں سچائی ہی سچائی تھی۔ اب پوچھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کی بڑبڑاہٹ اتنی آہستہ نہیں تھی کہ میزان تک نہ پہنچتی۔ اس کا اشارہ سب کے سامنے کچھ دیر قبل کہی گئی بات کی جانب تھا۔ دیکھو جبار تمہارا بڑا بھائی اور فادر فگر ہونے کے ساتھ میرا بہترین اور جگری دوست ہے۔ ایسے میں تمہارے لیے جو جذبے میں اپنے دل میں محسوس کرنے لگا تھا، اس کی بھنک بھی اگر جبار کو پڑھنے نہ دیتا تو یہ خیانت ہوتی زینب۔ اس کے یوں آرام سے کہے جانے پر زینب کی دھڑکنیں سست ہوئی۔ وہ یوں ہی صاف کوسا تھا، جو دل میں وہی زبان پر۔ وہ بلا جھجک کچھ بھی کہنے سے نہیں چوکتا تھا۔ ویسے آپ مجھے نظر کیسے نہیں آئیں گے؟ اپنی اتنی سنجیدہ باتوں پر ایسے سوال کی کم از کم اسے توقع نہیں تھی، تبھی منہ کھولے چند لمحے تک اسے دیکھتا رہا۔ یعنی آپ بھائی کے بہترین دوست ہیں تو میرے انکار پر مجھے دیکھ کر کن کونے خدروں میں چھپتے پھریں گے؟ دونوں بازو سینے پر باندھ کر بڑے ہی مزے سے اسے تپانے کو پوچھا گیا۔ میزان نے خفگی سے اس کو دیکھا، جس کی آنکھیں اس کے تاثرات پر مسکرانے لگی تھیں۔ اسی لیے اس بارے میں کچھ سوچتے ہیں، مسکراہٹ دبا کر کہتے ہوئے اس نے میزان کو ٹھٹکایا، اور پھر اس کی بات سمجھتے میزان کے چہرے کی رونق بحال ہونے لگی۔ مگر مجھے برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگا کر وہ میزان کو ہر ممکن نظر انداز کر رہی تھی، جبکہ میزان کی ہنسی اس کے انداز اور بات پر بے ساختہ تھی۔ کوئی بات نہیں، مجھے جنت کمانے کا بے حد شوق ہے۔ احساب جگہ پر واپس آتے ہی حصے مزاح بھی واپس آ گئی تھی، تبھی اطمینان سے کہتے ہوئے اس نے سمجھتی زینب کو دانت پیسنے پر مجبور کر دیا۔ آپ نہیں سدھر سکتے نا؟ اسے جیسے یقین تھا کہ آگے بھی اس شخص نے اسے یوں ہی تل ملانے پر مجبور کرتے رہنا تھا۔ بس یہی سوچ کر بگڑے ہیں کئی برسوں سے، کب تیرے ہاتھ لگیں اور سدھر جائیں ہم۔ اس کے برجستہ شعر کہے جانے پر زینب نے خفت بھری نظر اس پر ڈالی، جس کی آنکھیں یوں اس کو بوکھلاتے دیکھ کر چمکنے لگی تھیں، اور پھر پیر پٹک کر کچھ دور کھڑے اپنے بھائی اور بھابھی کے پاس گئی، جو ایک دوسرے کو دیکھنے میں محو تھے۔ آپ دونوں کو ایک دوسرے کے علاوہ بھی کوئی نظر آتا ہے؟ زینب کے سوال پوچھنے پر حسن المآب نے چونک کر بوکھلاتے ہوئے اپنے ہاتھ جبار کی گرفت سے نکالنے چاہے، مگر دوسری جانب گرفت مضبوط تھی۔ اس نے گھور کر جبار کو دیکھا، جو مسکرا کر زینب کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں، تمہیں بھی میزان کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے گا۔ جبار کے یوں سیدھے سیدھے کہے جانے پر زینب کا چہرہ حیرانی سے کھلا، اور پھر ساتھ مسکراہٹ دبا کر کھڑے ہوتے میزان کو دیکھ کر سرخ۔ بھابھی! اس بار چیخ کر حسن المآب کو دفاع کے لیے گھسیٹ کر لانا پڑا کہ اپنے بھائی کی دکھتی رگ خوب جانتی تھی۔ جبار نے فوراً سے سنجیدہ ہو کر حسن المآب کی سنجیدہ نظروں کو دیکھ کر مفاہمتی انداز میں ہاتھ بلند کیے، وہ ہاتھ بھی جس میں حسن المآب کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ سمجھا لیں بھائی کو۔ زینب کے دل ملانے پر حسن المآب نے مسکراہٹ دبائی۔ بری بات ہے جبار، بہن کو ایسے تنگ نہیں کرتے۔ اس کے یوں مصنوعی خفگی سے کہے جانے پر جبار نے میزان کے مسکراتے چہرے کو گھورا۔ اچھا معذرت، تم بے شک انکار کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب کی مسکراہٹ میزان کی غائب ہوئی تھی، جبکہ میزان کے تاثرات پر حسن المآب اور زینب کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ کئی لوگوں نے چہرہ پھیر کر ان چاروں کو دیکھا جو ارد گرد سے بے خبر ایک دوسرے کے ساتھ محو تھے، یوں جیسے اس زمین پر بس وہی ہو۔ بہت سی جلتی آنکھوں سے دیکھنے والی آنکھوں میں وشمہ اور محمل کی نظریں بھی تھیں، جو قلب جبار کو یوں اپنی ہستی بھلائے حسن المآب کی جانب دل و جان سے محو دیکھ کر سر تا پا دھڑا دھڑ جل رہی تھیں، اور انہیں سدا یوں ہی جلتے رہنا تھا کہ دوسروں کی زندگیاں اجیرن کرنے والے کبھی سکھ سے جی نہیں سکتے۔ دوسروں کی خوشی انہیں اکثر بے چین اور مضطرب رکھتی ہے۔ حسن المآب اور قلب جبار کی شفاف اور پاک زندگی میں سب سہل اور خوبصورت ہو گیا تھا، کیونکہ جو جذبہ ان دونوں کے دلوں میں گھر کر چکا تھا وہ سفر کو، سفر کی تھکان کو،
اذیت اور تکلیف کو رائگاں نہیں جانے دیتی۔ بعض اوقات اچھا اور دلنشیں وقت آنے میں زیادہ وقت نہیں لیتا اور بعض لوگوں کے لیے عمریں گزر جاتی ہیں، لیکن حسن المآب اور قلب جبار جیسے لوگ جو ہر مقام پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنے مقام سے نیچے نہیں گرتے، لوگوں کی جڑیں نہیں کاٹتے۔ اچھا وقت ایسے لوگوں کو اپنے ہونے کے لیے ترساتا نہیں ہے، بلکہ ان کی مٹھیوں میں آ کر قید ہو جاتا ہے، جہاں پہلے سے ہی محبت کے ان گنت جگنو اپنی رضا اور خوشی سے قید ہوتے ہیں۔ ختم شد جی ڈیئر لسنرز، تو اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر۔ کہانی کے ریویو کی بات کریں تو یہ ایک اچھی لو سٹوری تھی۔ اس میں کوئی خاص سبق تو نہیں تھا سب کے لیے، لیکن البتہ رشتوں سے جڑی نزاکتیں اور مضبوطی اور ان کی کمزوری، وہ سب چیزیں بیان کی گئیں، اور سب سے بڑھ کر یہ بات ضرور تھی کہ انسان کو خاموش بھی ایک حد تک رہنا چاہیے۔ جہاں بات اس کے کردار پر، اس کے پندار پر آ جائے تو انسان کو خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ خاموشی ہر بار ہر جگہ پر جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوتی ہے۔ کہیں کہیں انسان کو چیخ کر، چلا کر یا آواز بلند کر کے احساس دلانا پڑتا ہے اپنے وجود کا، اپنے ہونے کا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ چیز تھوڑی سی جو ہے وہ بری لگی، بعد میں وہ کلیئر ہو گئی اس کے دادا جان کا رویہ بھی، لیکن یہ چیز جو ہے وہ سمجھ سے باہر تھی کہ اتنا فورس کیوں کیا جائے جب ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ ایک انسان پسند ہی نہیں کرتا ہے ایک ساتھ کو۔ تو مطلب زیبا مان لیا کہ وہ لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے مقام سے گر رہی تھیں، زبردستی کر رہی تھیں، لیکن یہ چیز سمجھ آنی چاہیے نا کہ ان کے ایسے کرنے سے کوئی بھی تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ دو فریق کے درمیان تعلق قائم ہو جائے تو تیسرے فریق کو تو ہم نظر انداز کر سکتے ہیں، اس کو ہم کر سکتے ہیں کہ زندگی سے باہر کر دیں۔ جیسے کہ دو لوگ اگر آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو وہ فیملی اگر راضی نہیں بھی ہو، ایگری نہیں بھی ہو، تو وہ انہیں اپنی زندگی سے نکال سکتے ہیں، انہیں نظر انداز کر سکتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنا تعلق بنا لیتے ہیں اور بعد میں سب سولو ہو جائے گا۔ لیکن جب دو فریق میں سے ایک فریق تیار ہی نہیں ہے تو زبردستی کیسے مسلط ہوا جا سکتا ہے؟ تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کی اتنی واضح نفرت کے باوجود جو ہے وہ زیبا اور اس کی والدہ اس چیز پر جو ہے وہ فورس کر رہی تھی کہ وہ اسے رکھے، جب نظر بھی آ رہا تھا زیبا کو کہ وہ اسے اپنانے کو تیار نہیں ہے کسی بھی صورت، تو وہ اتنے سال، اتنا عرصہ کیوں انتظار کرتی رہی، کیوں بیٹھی رہی اور کیوں خود کو جو ہے اس کے پیچھے خوار کرتی رہی جب وہ واضح اپنی نفرت کا اظہار کر رہا تھا۔ اور کہانی کو کچھ زیادہ طول دے دیا گیا، اتنی طویل ہونی بنتی نہیں تھی، لیکن بوریت کا احساس مجھے نہیں ہوا، اور بہت ہی میٹھی میٹھی سی جو ہے وہ محبت ان کی رہی، حسن المآب کی اور جبار کی۔ رائٹر کا انداز مجھے بہت خوبصورت لگا۔ دیکھیں، اب ایک یہ بھی لو سٹوری ہی تھی جو ہم نے شیئر کی ہے، ہم نے پڑھی ہے، اور کچھ لو سٹوریز ایسی ہوتی ہیں جن میں عجیب و غریب قسم کا رومانس جو ہے وہ شیئر کیا جاتا ہے، عجیب طرح سے جو ہے وہ چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر جو ہے وہ جسمانی لذت، جسمانی لطافت پر جو ہے وہ زیادہ فوکس رکھا جاتا ہے کہ رومانس جو ہے نا وہ سارا اسی پر منحصر ہے۔ اب جبار اور اس حسن المآب کی جو محبت تھی وہ کیسی دھیمی دھیمی سی آنچ دیتی ہوئی تھی، بہت ہی پرلطف سی خوشبو کی طرح سے، اور اظہار نہ کرتے ہوئے بھی محسوس کی جا سکتی تھی، ایسی محبت جو ہے وہ جبار اور حسن المآب کی رہی۔ تو وہ انداز جو ہے مجھے بہت اچھا لگا۔ کہانی کا جو مین کردار تھا وہ تو جبار اور حسن المآب ہی تھے، بعد میں جو ہے وہ زینب اور میزان کا بھی ہو گیا، البتہ وہ تھوڑا سا آکورڈ سی مجھے مومنٹ لگی، جیسے کہ میزان نے سب کے سامنے کہا کہ ہونے والی ہے، جب ابھی زینب نے ہاں نہیں کی تو زینب کے حوالے سے میزان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ بھی اتنے مجمع کے دوران، اور وہ بھی ایک مطلب الگ گیدرنگ تھی ان کی، وہ تو سب دوست تھے، فرینڈس تھے، لیکن زینب اور حسن المآب جو ہیں وہ فرینڈ تو نہیں تھی نا، تو ایسے آکورڈ سی مومنٹ کریٹ ہو گئی تھی زینب کے لیے، تو وہ تھوڑا سا زیادہ اوور مجھے فیل ہوا۔ اینی ویز، بہت اچھی، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی میٹھی سی لو سٹوری تھی، میں نے تو انجوائے کیا، مجھے تو اچھی لگی، اور آپ سب کو کیسی لگی یہ آپ کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے لیے کوئی نیا اچھا سا ناول، اچھی سی کہانی لے کر حاضر ہوں گی، لیکن انشاءاللہ ویکینڈ کے بعد۔ تب تک میں ریسٹ کروں گی، نئی کہانی چوز کروں گی، اور آپ سب لوگ تب تک میرا انتظار کیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔